ایک عارف شخص کہیں مسافرت پر جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر ایک شہر سے ہوا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا شہر کے بچے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ میں نے خود سے کہا کہ بچوں کا کھیل بھی کوئی حکمت رکھتا ہے اور میں ضرور رک کے اس کو دیکھوں۔ وہ بچوں کو کھیلتا دیکھتا رہا یہاں تک کہ مغرب ہو گئی۔ جیسے ہی مغرب ہوئی، ایک کے بعد ایک بچہ چلا گیا۔ ان میں سے ایک بچہ کہ جس کا گھر وہیں نزدیک تھا، اس نے اپنے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہنے لگا، ماں دروازہ کھول، میں ہوں۔ اس کی ماں نے اندر سے جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اب بچہ پوچھتا ہے، ماں کیوں دروازہ نہیں کھولے گی؟ ماں جواب دیتی ہے کہ تم ہر روز رات کو دیر سے گھر پر آتے ہو، کپڑوں کو گندا کر کے آتے ہو، پھاڑ کے آتے ہو، میں ہر روز اس کو دھوؤں، اس کو سیوں، میں تھک چکی ہوں۔ بچہ ان تمام چیزوں سے واقف نہیں تھا۔ کہنے لگا، ماں دروازہ کھول، رات ہو گئی ہے۔ جس قدر یہ بچہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا، ماں دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ اس عارف شخص کا کہنا ہے کہ میں آگے گیا، میں نے دروازے کو کھٹکایا اور کہا، مادر دروازہ کھولو، میں ایک عالم ہوں۔ ماں نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا، ماں کیوں اس بچے کو اندر آنے نہیں دے رہی ہے؟ کہنے لگی، میں تھک چکی ہوں، یہ روزانہ رات کو دیر سے گھر پر آتا ہے۔ میں نے بچے سے کہا کہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد رات کو دیر سے گھر پر نہیں آؤ گے، اپنے کپڑوں کو گندا نہیں کرو گے۔ اس بچے نے وعدہ دیا اور میں نے اس سے کہا کہ جاؤ گھر میں چلے جاؤ۔ بچہ گھر میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح میں دوبارہ آ کر اسی جگہ پر کھڑا ہو گیا کہ جہاں پر وہ بچے کل کھیل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ گھر کا دروازہ کھلا، وہ بچہ دوبارہ واپس آیا اور کچھ چیز بازار سے خرید کر اپنی ماں کو دی اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ وہ بھول چکا تھا کہ کل رات میں نے اس کی سفارش کی تھی۔ اس نے دوبارہ مغرب تک کھیلا۔ جب سب دوست اپنے گھر کو جانے لگے تو اس نے اپنے دوست محمد سے کہا، کیا آج کی رات میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ اس کے دوست نے کہا، نہیں دوست، میرا باپ تم کو راستہ نہیں دے گا۔ وہ اپنے دوسرے دوست حسین سے کہتا ہے کہ کیا آج رات میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ اس کا دوست کہتا ہے، نہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ میری ماں مجھے مار ڈالے؟ کوئی بھی اس گندے بچے کو کہ جس کا لباس گندا تھا اپنے گھر پر نہیں لے کر جاتا ہے۔ غصے کے عالم میں اپنی ماں کے گھر کے دروازے کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ کیا کرے، مجبور ہو کر اسی گھر کی طرف جاتا ہے اور کوئی راستہ اس کے پاس باقی نہیں بچا ہے۔ اب یہ بچہ اس دروازے پر جاتا ہے اور دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کرتا ہے، لیکن اس کی ماں دروازے پر نہیں آتی ہے اور اسے کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے اندر آگ لگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ماں چھت پر کھڑی ہے اور اسے دیکھ کر چھپ کر رو رہی ہے۔ بچہ نیچے دروازے کے باہر کھڑا رو رہا ہے۔ بچہ ماں کے لیے رو رہا ہے اور ماں بچے کے لیے رو رہی ہے۔ بچہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی ماں اس کو کس قدر دوست رکھتی ہے، لیکن ماں کیا کرے؟ کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کی تربیت کرنی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچہ پیٹ کے بل زمین پر لیٹ گیا ہے اور اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیا ہے اور
رونا شروع کر دیا ہے، نالہ و فریاد کر رہا ہے۔ جب ماں نے اس منظر کو دیکھا اس سے برداشت نہیں ہوا، دوڑتی ہوئی نیچے آئی اور دروازہ کھولا، بچے کو اٹھا کر بغل کیا، اس کے چہرے پر سے مٹی کو صاف کیا۔ جب بچہ چپ ہو گیا تو بچے نے ماں سے کہا، مجھے آج رات ایک بات سمجھ میں آئی ہے جو مجھے پہلے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کی ماں نے حیرانگی سے پوچھا کہ تمہیں کیا سمجھ میں آیا ہے؟ بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میں جب بھی دیر سے گھر آؤں مجھے کھانا نہیں دیا کرو، مجھے مارا کرو، مجھے کھانے سے محروم کر دو، لیکن دروازے کو مجھ پر بند نہیں کرو۔ مجھے آج کی رات سمجھ میں آیا ہے کہ میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے۔